اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے رمضان المبارک میں ایک ایسا قرآنی وظیفہ جو بہت ہی آسان ہے اور دولت کے انبار لگانے والا، برکتوں کے خزانے کھولنے والا یہ عمل ہے۔ رمضان المبارک میں آپ کسی بھی 3 دن لگاتار یہ عمل کریں، اللہ تبارک و تعالی دولت کی آپ کے گھر میں ریل پیل کر دے گا۔ پیسے میں اتنی برکت ہو جائے گی کہ آپ خود سوچو گے کہ پیسہ تھوڑا رکھا تھا اب زیادہ کیسے آ گیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی 1 روپے میں لاکھوں جتنی برکت عطا فرما دے گا اور خود بخود روزگار مہیا ہو جائے گا۔ یعنی بہت ہی باکمال ترین یہ قرآنی وظیفہ ہے، آپ یہ ضرور کر لیں، لیکن کرنا آپ نے رمضان المبارک میں ہے۔ اس وظیفے کی برکات بہت زیادہ ہیں جو آج میں اپنی ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ تو میں اپنا وظیفہ شروع کروں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام اننے آنے والے ویورز سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کیا کریں تاکہ میں جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک سب سے پہلے پہنچے اور آپ خصوصی دعاؤں میں حصہ لینے میں بالکل بھی دیر نہ کریں۔ رمضان المبارک جو کہ ہم میں جاری و ساری ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کا آج الحمدللہ 4تھا روزہ ہے اور رمضان المبارک کے برکات اور اس کی فضیلتوں کے تو کیا ہی کہنے کہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب ماہ رمضان آتا تو شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 دن نماز اور نیند کو ملاتے تھے، پس جب آخری عشرہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، یعنی آخری جو 10 دن ہوتے تھے آپ اس میں دن رات جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب ماہ رمضان تشریف لاتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا اور نماز کی کثرت فرماتے اور خوب دعائیں مانگا کرتے تھے، اور آپ نے کبھی بھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا بلکہ سائل کو عطا فرمانے والے تھے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم نخعی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں ماہ رمضان میں 1 دن کا روزہ رکھنا 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں 1 مرتبہ تسبیح کرنا یعنی سبحان اللہ کہنا 1 ماہ کے علاوہ 1000 مرتبہ تسبیح کرنے یعنی سبحان اللہ کہنے سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں 1 رکعت پڑھنا غیر رمضان کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ رمضان میں ذکر خیر کثرت سے کرنا چاہیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے رمضان میں ذکر اللہ عز و جل کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا کبھی بھی محروم نہیں ہوتا ہے۔ بہت ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے، اس کی جتنی فضیلتیں جتنے فضائل بیان کیے جائیں وہ کم ہیں۔ اس میں جو کوئی اولاد مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرما دیتا ہے، جو رمضان کا احترام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، 3 کے اندر 3 چیزیں پوشیدہ فرما دیتا ہے کہ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کوئی نیکی چھوڑنی نہیں چاہیے، نہ جانے اللہ تعالیٰ کو کون سی نیکی پسند آ جائے، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرنا نہیں چاہیے کہ نہ جانے کس گناہ پر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے اور اس کا دردناک عذاب ہمیں گھیر لے۔ رمضان المبارک میں قرآنی وظیفہ کریں، اور اس کے بعد جو احادیث نبوی پر مشتمل واقعات ہیں جو کہ فضائل ہیں، اس کے علاوہ جو کہ وظائف وغیرہ ہیں وہ کریں، بہت ہی زیادہ فضیلتیں ملتی ہیں، بہت زیادہ برکات ملتی ہیں۔ آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ قرآنی وظیفہ ہے، اور اس وظیفے سے آپ کو اللہ تبارک و تعالی بے حد و حساب عطا فرما دے گا۔ اب جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس ہر وقت پیسے کی ریل پیل ہو، گھر میں ہر نعمت وافر مقدار میں موجود ہو، برکتوں کے خزانے کھل جائیں، تو وہ رمضان المبارک میں صرف 3 دن اس عمل کو کرے۔
یعنی طلوع آفتاب سے پہلے یہ عمل کرنا ہے اور غروب آفتاب سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے. کس طرح سے کہ ایک بار آپ نے سورت یاسین اس طریقے سے پڑھنی ہے. اب اس کا طریقہ کار سن لیجئے, غور سے سن لیں اور بار بار سنیں تاکہ آپ کو آسانی ہو. سورت یاسین آپ نے شروع کرنی ہے. جب پہلی بار لفظ مبین آئے تو سورت دوبارہ شروع کر دیں. دوبارہ پڑھتے پڑھتے جب دوسری بار لفظ مبین آئے تو سورت یاسین دوبارہ شروع کر دیں. اسی طرح ہر مبین سے سورت دوبارہ شروع کرتے جائیں. اسی ترتیب سے سورت مکمل فرما لیں. یاد رکھیں پوری سورت میں 7 بار لفظ مبین آئے گا. اس طریقے سے ایک بار صبح ایک بار شام سورت پڑھ لیا کریں. اگر آپ صبح اور شام نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم صبح کے وقت آپ ضرور پڑھیں, کیونکہ صبح کے وقت جو ہے وہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں, تو رزق بانٹا جا رہا ہوتا ہے, تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اس وقت صبح کے وقت آپ اس طرح سے سورت یاسین ضرور پڑھ لیں اور دل میں نیت رکھیں کہ اس وظیفے کا اللہ تبارک و تعالی مجھے برکت دے, میرے لیے برکتوں کے خزانے, رحمتوں کے, رزق کے دروازے کھول دے. تو یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ. امید کرتی ہوں پسند آیا ہوگا. اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو جو پچھلے کوسچن کا آپ لوگوں نے جواب دیا تھا اس کا جواب عطا کیا جائے گا آپ کو. جن بہنوں بھائیوں نے صحیح جواب دیا ان کو مدنی تحفہ بھی پیش کیا جائے گا. اب میں ان 3 بہن بھائیوں کا نام بتا دیتی ہوں جنہوں نے سب سے پہلے خصوصی دعا میں اپنا نام لکھوایا ہے, تو ان کا نام ہم شامل کر دیتے ہیں. ایک بہن ہے جن کا نام ہے پاکیزہ فاطمہ, ایک ہیں تہمینہ ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے, ایک ہے کرن شہزادی ہیں اور انہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے, ایک نازیہ حاجی ہیں انہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی آپ سب کی تمام مشکلات پریشانیاں حل فرمائے اور رمضان المبارک میں صحت و عافیت عطا فرمائے. ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیں, اپنا خیال رکھیں. فی امان اللہ.